بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بھی اسلام آباد کے دن کے اندر جو ہے وہ موسم اسی طرح کا ہے، بالکل گرم نہیں ہے، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے اور گھن گرج بھی ہے بادلوں کی۔ تو اب اس گھن گرج کے اندر کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا، پھر اتحادیوں کا اجلاس ہوا، پھر پارلیمنٹ ابھی اجلاس میں ہے اور فیصلے یہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کو ریفر کیا جائے گا وہ معاملہ فنڈز کی فراہمی کا، جس کے اوپر کل پھر سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے اور 3 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا۔ آج چیف جسٹس صاحب نے اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت سارے دیگر معاملات تھے جن پہ ان کے مقدمات تھے تو ڈی لسٹ کیے تھے، مگر کل اس معاملے کی سنوائی جو ہے اس کے امکانات ہیں اور یہ معاملہ جو ہے ابھی تک کاز لسٹ پہ موجود ہے۔ کیا ہوگا؟ اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہی تمام اختیار رکھتی ہے، اس کے ہی بات سنی جائے گی۔ وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ غیر مشروط مذاکرات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہم کریں گے، اور یہی بات جو تھی وہ سپریم کورٹ نے کہی تھی۔ آپ کو یاد ہو کہ عید سے پہلے جو سماعت تھی اس میں 4 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے سخت لفظوں کے اندر یہ کہا تھا کہ کوئی ڈیڈ لائن کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پنچایت نہیں ہے، یہ عدالت ہے، عدالت اپنا فیصلہ کرے، پنچایت مت کرے، مصالحت مت کرے، اور یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، وزیر اعظم نے کیا کہا تھا آج، وہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں کیونکہ اس میں ساری بات وہی ہے جو اس وقت پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے۔ ذرا سنیے گا پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا، یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا مجھے یا آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں، اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا۔ الیکشنز 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اتحادی جماعتوں کا ہے، وزیر اعظم کا ہے اور کابینہ کا ہے، اور اس کے بعد اب پارلیمان میں یہ دوبارہ معاملہ آئے گا، وہاں پہ ایک دفعہ پھر فنڈز کی بات ہوگی، یا ظاہر ہے کہ جو حکومت کا فیصلہ ہے فنڈز وہاں پہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کل سپریم کورٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ بات تسلیم کر لے گی کہ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے لہٰذا اسی کے اوپر رہا جائے اور سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں، یا سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ وزیر اعظم نے حکم عدولی کی ہے لہٰذا ان کو گھر بھیجا جائے؟ ایک کنٹیمپٹ کی پٹیشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی آئے گی، اور آپ نے اگر سنی ہو کچھ دن پہلے جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب کی اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اس کے اندر بھی کچھ توہین عدالت کے معاملات اور وزیر اعظم پہ کنٹیمپٹ لگانے کی بات ہوئی تھی۔ تو اب کل کابینہ کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، وزیر اعظم کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ ادھر پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی کوئی استحقاق کمیٹی کے اندر بھی بلانے کی بات کی ہے، 3 صاحبان کا نام اس میں آ رہا ہے جو ذرائع سے خبر ہے، اعلامیے کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 3 شخصیات کی بات وہ کرے، کیا وہ 3 جج صاحبان ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہاسٹیلٹی ہے، دشمنی ہے یا نفرت ہے؟ یہ کہاں معاملات جا رہے ہیں؟ کون سی محاذ آئی ہے؟ یہ کدھر جا کے یہ بات رکے گی؟ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب شعیب شاہین صاحب، آپ ان کو ہیں، معروف قانون دان بھی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب شاہ خاور صاحب جو کہ پرسوں بھی عدالت میں تھے، عدالت کے موڈ کو بھی سمجھتے ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ اب حکومت کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا سر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپشنز جو ہے وہ کیا رہ گئے ہیں، یا بند گلی میں حکومت، عدالت اور ریاست یہاں تک کہ وہ آ کے کھڑی ہو گئی؟ جی بالکل، آج کی یہ جو پوری پروسیڈنگز تھیں، چاہے وہ کیبنٹ کی تھیں، چاہے وہ اتحادی جماعتوں کی تھی، ابھی پرائم منسٹر نے بھی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تو دے دیا۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں جب اس دن سماعت ہوئی تھی تو میں نے دونوں الیکشن کمیشن کے لوگوں سے بھی اور PMLN پیپلز پارٹی اور باقی جماعت کے لوگوں کو بھی یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو 2 رستے دیے ہیں۔
ایک تو مفاہمت کا دیا ہے کہ آپ مفاہمت پہ آ جائیں تو کوئی یہ جو 14 مئی کی جو ہے اس کے نتیجے میں ہم اس کو آگے کر سکتے ہیں, اس میں ہم لبرل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر 14 مئی ہمارا آرڈر ہے, اس پہ ہم پھر جو ہے وہ عمل درآمد کرائیں گے. ابھی تک کی جو جی میں بتاتا ہوں. اچھا اب اس میں پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت اور جو الیکشن کمیشن وہ اس ججمنٹ سے ایگری نہیں کر رہے. ان کی نظر میں یہ 4-3 سے جو ہے یہ ڈسمسل ہو چکا ہے. تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریویو جو ریسٹرکشن انووک کرتے سپریم کورٹ, وہ نہیں کی. وہ انہوں نے بھی نہیں کی, الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کی. اب یہ جب لاسٹ ڈے کی پروسیڈنگس تھی اس میں ججز حضرات نے یہاں تک کہا, آنریبل چیف جسٹس نے, انہوں نے پوری چیزوں کو اپریشیٹ کیا کہ ایک اچھا جیسچر سارے شو کر رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ کسی نتیجے پہ آپ پہنچ جائیں گے. انہوں نے ان کو اشارتاً کہا کہ آپ نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس ججمنٹ کے حوالے سے وہ آپ نے نہیں کیا, اور وہ 30 دن میں کرنا ہوتا ہے, اور ابھی بھی دن ہے. ان کی اشارہ 188 آرٹیکل کے تحت ریویو پٹیشن فائل کر. شعیب شاہین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اب 14 مئی کی پوزیشن ہے صرف, یعنی عدالت کے سامنے یہ ہے کہ 14 مئی یا 14 مئی سے آگے آپ ریویو پٹیشن میں, تو گورنمنٹ ابھی تک ریویو میں تو نہیں گئی ہے کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ 4-3 ہے یا 2-3, وہ 3-2 والا معاملہ ہے. تو کل کیا ہو سکتا ہے, آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟ دیکھیں 3 ممبر بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جس کی ایگزیکیوشن کے لیے یہ پروسیس اب جاری ہے, جس کے اندر پہلے تاریخ دی گئی تھی کہ 10 اپریل تک آپ اس میں فنڈز دے دیں. ایک ہی کیس میں سے مختلف چیزیں نکلی ہیں نا, پہلا کیس ڈسپوز آف نہیں, دیکھا جائے تو 9 کا بینچ تھا, وہ 3 پہ آ گیا. اسی کا آف شوٹ تھا. کنٹینویشن آف دی سیم پروسیس آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ دس از دی فریش کانسٹیٹیوشن پٹیشن جس کے اندر 3 سوال تھے. نمبر 1 یہ کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے ڈیٹ چینج کرنے کا, انہوں نے کہا نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا 90 ڈیز سے ہم آگے جا سکتے ہیں, سوال آیا نہیں. اور تیسرا سوال آیا کہ فائنانس اور ڈیفنس جو ہے ان کے پاس کیا واقعی کیپیسٹی نہیں ہے فنڈز اور نفری دینے کی, یا جان بوجھ کے یہ نہیں دے رہے. تو جس کے اوپر فیصلہ کر دیا, بریفنگز بھی ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئے اور بھی آئے, ایگزیکٹلی وہ تو پھر اس میں پھر کافی پکچر کلیئر بھی ہوئی. پھر ڈیڈ لائن دی گئی تھی 14 مئی کی. ایگزیکیوشن پروسیس میں ڈیٹ تو دے دی گئی تھی اسی 4 اپریل کو, اس کے ایگزیکیوشن کے پروسیس میں پھر یہ مختلف یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جو کہ ابھی تک چل رہی ہیں. اور انہوں نے حکومت نہیں مان رہی, اب سپریم کورٹ کیا کرے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو وہ چپ کر کے ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا آرڈر ریویو کر لیا, واپس لے لیا, خود ریویو کر لیا, ہم نہیں کر رہے اس میں پروسیس میں شامل, آپ جانے آپ کا کام جانے, جائیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس کا امکان اس کا بہت کم ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دے یہ والا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو عام آدمیوں کے متعلق فیصلہ دے گا وہ تو ایگزیکیوٹ فوراً ہو جائے گا. جو بڑے طاقتور طبقے اور حلقوں کے خلاف اگر فیصلہ دے گا تو اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک ایٹ لارج کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو فیصلہ ہے جس کا زیادہ امکان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں ایگزیکیوٹ کرانا ہے. اس ایگزیکیوشن کے پروسیس میں ظاہر کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی, اور یہ انہوں نے 2 دفعہ جو آرڈر کیے تھے نا, پہلی دفعہ کہا دی فرسٹ انسٹانس وی آر پروسیڈنگ اگینسٹ یو, کہ آپ کو نوٹس کر رہے ہیں, یہ سارا پروسیڈ کر لیں. اور دوسرا ابھی جو لاسٹ آرڈر کیا انہوں نے 19 کو اور 20 کو, 19 کو اسپیشلی جو الیکشن کمیشن کی اپلیکیشن بھی ڈسمس کی, منسٹری آف ڈیفنس کی اپلیکیشن بھی ڈسمس کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ لاسٹ اپرچونٹی ہم دے رہے ہیں اٹارنی جنرل کے ذریعے, ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ فوری طور پر یہ چیزیں آپ ایگزیکیوٹ کریں, ادروائز اس کے دوران بھی بڑی باتیں ہوئی, ایکشن لیں گے. وہ پھر چیمبر میں چلے گئے, پھر وہاں پہ جا کے بھی بات ہوئی, پھر ایک جج صاحب چلے گئے تھے. میں اس میں ایک اچھا یہ 2 الگ الگ پروسیڈنگز ہیں. اس کے ساتھ ان کی عشا خور صاحب کی ایک پروسیڈنگز آ گئی مفاہمت کی. اس کے اوپر کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ اگر چونکہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی ایسا مفاہمت کے نتیجے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو انہوں نے ریپرزنٹیٹیو پیش ہوں اور وہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں. اور یہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں صرف ٹائم بائی کرنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی. اچھا خرم صاحب, اب یہ انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جناب آپ 14 مئی والے فیصلے کو چینج کر دیں. انہوں نے کہا نو, جب تک کوئی کنسنسس ہو کہ ہمارے پاس رائٹنگ میں نہیں آئے گا, وی ول ناٹ چینج دی ڈیٹ آف 14 اور اس کے لیے انہوں نے صرف چند گھنٹے دیے کہ یہ کنسنسس کریں. جو پارٹیاں اتنے سال سے نہیں بیٹھ رہی وہ چند گھنٹوں میں کیسے بیٹھیں سر, 6 دن نہ کرنے والی گل ہے نا, مطلب یہ بھی تو. پھر 6 دن لے آئے, 6 دن لے آئے کہ ہم اس دوران 26 کو ہم بیٹھ رہے ہیں, آپ 27 تاریخ کا دن دے دیں, اور کورٹ نے 6 دن دے دیے. اب خرم صاحب اب بات یہ ہے, بالکل صحیح, آپ نے پورا خلاصہ بیان کر دیا جو ہوا کورٹ میں لوگوں کے لیے,
بات یہ ہے کہ اب 6 دن میں بات چیت سوائے ایک جو پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور وہاں پہ ہمیں سعد رفیق صاحب اور ان کی بات سننے کو ملی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. ایک ڈیڈ اینڈ ہے جہاں پہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس فیصلے کو. کیا ہوگا؟ آپ تیار ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی حکم دے دیا ہے وہ رول آف لا نہیں ہے. بہت سنجیدہ ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے. وہ آئین پارلیمان کو خود مختار کرتا ہے. قانون سازی کے معاملے میں بھی 2 ایشوز ہیں کلیئر ہونے چاہیے، قانون سازی کے معاملے میں بھی اور ریاست کے مالیاتی معاملات کے بارے میں بھی. اور ریاست کے مالیاتی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا پرویو ہے، سینٹ اس میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قومی اسمبلی کے اراکین براہ راست پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. تو لہٰذا اگر پارلیمان یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم یہ گرانٹ نہیں دے رہے آپ کو، تو پھر وہ فائنل فورم ہے. تو وہ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا اعتماد، پھر جج صاحب نے کہا کہ اعتماد بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دیکھیے میری یہی تو استدعا ہے کہ جو 19 اپریل کا آرڈر ہے، بہت ادب سے عرض کروں گا، اعلیٰ عدلیہ نے ایک دفعہ پھر اپنے اختیارات سے بہت مہیب تجاوز کیا ہے. سر آپ ان کی کوئی بات نہیں مان رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجاوز کر رہے ہیں. جی وہ تجاوز کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو آ گیا نا، اس کا کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کرائسس یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے، قومی اسمبلی پاکستان یہ کہتی ہے، جوائنٹ سیشن یہ کہتا ہے کہ 4 صوبوں میں 1 دن انتخابات ہونے چاہیے. ہم سب اس پر متفق ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں 90 دن کی لائن لگی ہوئی ہے، اب اس بات کا فیصلہ میری استدعا ہوگی کہ یہ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے قانون دان ہیں. وہ لائن کون کراس کر سکتا ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر کے وہ آئین کی لائن کراس کر سکتی ہیں؟ سپریم کورٹ کیا وہ لائن کراس کر سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے. ثواب دید ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کہہ دے کہ اگر 90 دن کی لائن پتھر پر نہیں ہے تو پھر 490 دن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. کہ جی اگر ہم سیاسی جماعتیں مذاکرات کر لیں کہ جی اکتوبر 2025 میں انتخابات ہوں گے تو بس ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. یہ بڑے سنجیدہ ایشوز اس سارے جو معاملے میں کریٹ ہو گئے ہیں، پارلیمان کی خود مختاری کے، سپریم کورٹ کی آزادی کے. سپریم عدلیہ کی آزادی ایک شخص کی ثواب دید نہیں ہو سکتی. اچھا اب کنٹیمپٹ اگر رکھتی ہے، جیسے جو خواجہ طارق رحیم کی جو آڈیو ہے اس کے اندر اور ثاقب نثار صاحب کی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹیشن آپ لے جائیں، اور وہ تو کل شاید پٹیشن ویسے بھی آ جائے. دیکھیے وہ کند ہتھیار ہے جو یوسف گیلانی کے خلاف استعمال ہوا، اس کے بعد نہال ہاشمی کے خلاف استعمال ہوا، عمران خان کے خلاف نہیں ہوا. دیکھیں نا کورٹ نے جو نرمی اختیار کی ہے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے معاملات میں کہ وہی الفاظ اگر نہال ہاشمی کے تو 6 مہینے جیل اندر، ڈسکوالیفیکیشن، وہی الفاظ یا ان سے سخت الفاظ عمران خان یا ان کے ساتھی ادا کریں تو وہ ٹھیک ہے، وہ معافی مانگ لی تب ٹھیک ہو گیا. تو کورٹ کو یہ جو آرٹیکل 10(a) ہے کہ بھئی فیئر ٹرائل ہے، ایکول رائٹ ہے ہر شخص کو قانون کی پروٹیکشن کا بھی اور قانون کے اطلاق کا بھی، اس کے اوپر برابر اطلاق ہونا ہے. تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ اگر آپ کنٹیمپٹ کسی کے اوپر لگا رہے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا کورٹ اس کے کانسیکوینسز خود بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کانسیکوینسز ہوں گے سر؟ آپ ایک نیا وزیر اعظم لے آئیں گے؟ ہم لے آئیں گے لیکن ایشو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹیز ہیں، لیکن اکیلے وزیر اعظم جائیں گے، کابینہ بھی جائے گی کیونکہ سارے فیصلے کابینہ نے کیے ہیں. جی دیکھیں جی سپریم کورٹ، دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے اختیارات پر کوئی قدغن نہیں ہے تو سپریم کورٹ پہ پارلیمنٹ کو بھی گھر بھیج دیں، عوام کی منتخب پارلیمنٹ بھیج دیں گھر. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. بہرحال پھر الیکشن ہو جائے گا. ہاں دیکھیں نہیں، سپریم کورٹ کو یہ بات اپنے اوپر بھی لاگو کرنی پڑے گی جو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں انتظامیہ کو اتنے سالوں سے کہ کوئی بھی ثوابدیدی اختیار ضابطے کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. لہذا سپریم کورٹ کے بھی ثوابدیدی اختیارات، چاہے وہ سو موٹو ہے، چاہے وہ خود ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں،
ان کو بھی کسی ضابطے میں ہونا چاہیے. یہ ان کے یعنی جو انہوں نے مصطفیٰ امپیکس کیس میں ہم پہ کہا کہ جی وزیر اعظم کی ثوابدید نہیں ہو سکتی, پوری کابینہ کرے گی, ہم اس پر عمل کر رہے ہیں نا, پچھلے 7 سال ہو گئے. اب اگر ہم 7 سال سے عمل کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بھی اپنے اوپر اسی کا اطلاق کرنا پڑے گا, اس اصول کا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ابھی پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لیڈران نیب کی حراست میں تھے ان کو 22 مہینے ان کی ڈیٹس نہیں لگی, ان کے حقوق کو کچلا گیا. خود سپریم کورٹ کے ججز نے کہا. لیکن خرم صاحب اب بات یہ نا کہ اب کچھ ذمہ داری تو حکومت کو بھی لینی ہے نا. اگر آپ ساری چیز ادھر پھینکیں گے کہ صرف ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل کام تھا وہ آگے چلا گیا, مگر اس کی ایک مثال پہلے سے موجود ہے کہ 90 دن سے آگے جا سکتے تھے. یہ آپ کا کام تھا سر کہ آپ عدالت کے احکامات کو تو مانتے نا کم از کم. آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں کرانے, الیکشن تو نہیں کرانے. بس دیکھیے عدالت کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں. وہی آئین جو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں, دیکھیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین میں صرف 2 آرٹیکلز ہیں کہ جی جو چیف منسٹر کی ثوابدید ہے اسمبلی توڑنے کی وہ ایبسولوٹ ہے, اس پر کوئی ضابطہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ کہا رہا ہے 90 دن ایبسولوٹ ہے, اس پر اور کوئی قدغن نہیں. وہی آئین یہ کہتا ہے, CCI کے فیصلے ہیں آئین کہ جی الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوں گے. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہی آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو ایکول رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. تو لہذا یہ فکسیشن کہ جی آئین میں صرف 224(2) ہے یا اچھا اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی آئین کی شکل نکال رہے ہیں نا, آپ کی اپنی ہے ان کی اپنی ہے. میں اس کے اوپر میں بریک کے بعد سپریم کورٹ کے حالیہ ریکارڈ میں میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ دیکھیے انہوں نے ہم سے, ہمارے سینیٹر سے ان کا انتخابی نشان چھینا 2018. اچھا سر میں نے انہوں نے خائن اور جھوٹے لوگوں کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک فرق ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لہذا یہ سارے 63A میں وہ ری رائٹ کر دیں, ان کا مکمل اختیار ہے. وہ حکومتیں 12 کروڑ پنجابیوں کی حکومت الٹ دی سپریم کورٹ کے فیصلے الٹ ہونے سے. اچھا اب وہ بحال بھی ہو سکتے ہیں نہیں. آج پٹیشن گئی ہے, بڑی مزیدار بات ہے جس پہ میں بریک لے رہی ہوں کہ دونوں اسمبلیاں بحال کر دی جائیں. اسی طرح کی بات سردار ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے بھی خبروں میں یہ چھپ چکی ہے اخباروں کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس پہ بھی بات کریں. یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے, یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, یا کیا ہوگا؟ کل بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خبر صاحب اب صورتحال یہ ہے جو کہ کہی ابھی خرم دستگیر خان صاحب نے کہ بہت سارے فیصلے یعنی ایک شک کی انٹرپریٹیشن کرتے کرتے بہت ساری شکوں کو وائلیٹ کیا گیا. یہ حکومت کا بیانیہ ہے. اب ایک اور درخواست بھی آ گئی ہے, کچھ پولیٹیکل بات چیت بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ 2 اسمبلیوں کو بحال کیا جائے. یہ نقطہ جو تھا وہ عطر من اللہ صاحب نے بھی اٹھایا تھا. ابھی جنرل باجوہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی آ گیا, آپ نے سنا ہوگا, خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے توڑ دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ جیسے جسٹس عطر من اللہ نے بھی اٹھایا تھا جس کو نہیں کنسیڈر کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے نا تو یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہوگی. اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں PTI کی بھی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو جائے گی, سپریم کورٹ کی بھی ہو جائے گی, اور ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کرنے کے لیے فل کورٹ اور یہ اسٹرکچر ہو جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کا اگر اختیار ہے اسمبلیاں توڑنے کا یا وزیر اعظم کا, ٹھیک ہے ان کی ایبسولوٹ پاور آئین نے دی ہوئی ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اسٹرکچر بھی تو ہو جائے. جہاں تک 90 دن کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں جب ٹوٹ جائیں گی وزیر اعلیٰ کے اس ایڈوائس پہ تو وہ ود ان جو ہے وہ 90 days وہ الیکشن ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کی کچھ اور شکیں بھی ہیں. اس میں 218(3) بھی ہے جو الیکشن کمیشن کا جو پاور ہے کہ جنہوں نے انشور کرنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور آنیسٹی کے بیسس کے اوپر ہوں. اب مجھے اگر فرض یہ کر لیں کہ یہ جو 14 مئی کی ڈیڈ لائن ہے اس میں اگر گورنمنٹ ان کو پیسے دے بھی دے 21 ارب روپیہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا وہ ڈپلائمنٹ نہ ہو, اور اس میں اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی یا انڈیپینڈنٹلی نہیں ہو سکتا, تو یہ بھی آرٹیکل 218(3) میں ان کا اختیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آرٹیکل 224 بھی پڑھنا پڑے گا. اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا ہونا ضروری ہے. اور ایک چیز اور, آرٹیکل 254 جو کہ اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی, چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک پروویژن ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی
आइन में दी गई मुद्दत अगर उसके अंदर अंदर काम ना हो तो वो अगर उसके बाद में भी हो तो आर्टिकल 254 उसको इनवैलिडेट नहीं करता। अब उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम इसको इतना लिबरली एक्सरसाइज इसलिए नहीं किया कि ये हर बात में जो है वायलेशन ना शुरू हो जाए और इसको गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इसको भी मज़ीद इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ये आइसोलेशन में नहीं, ये सबको मिला के पढ़ना चाहिए और उससे फिर ये समझ आएगी। अच्छा, कि ये क्या है। ये बिल्कुल शोएब शाहीन साहब ऐसा ही है कि अदालत की एक शिक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात, अब तो खैर 90 दिन से उन्होंने खुद ही एक रास्ता दिया था बेरिस मिनिमम टाइम के अंदर के इलेक्शंस हो जाएं। अब उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन ने की 8 अक्टूबर, जो कि उनके पास राइट है कि वो कर सकते हैं इसका। लेकिन उसके साथ साथ जो है अब एक रास्ता वो है और दूसरा रास्ता ये असम्बलियों की बहाली के हवाले से, इसके लिए उनको फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। फुल कोर्ट अदालत नहीं बनाती सर। देखें, एक मैं गुजारिश कर दूं, ईसीपी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो डेट चेंज करे या डेट आज खुद दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है। अदालत के पास यही इख्तियार, ये अदालत के पास कि है वो स्केड्यूल दे। मैं गुजारिश करूं, ये जब असम्बली डिसॉल्व करेगा गवर्नर, वो पावर एक्सरसाइज करेगा गवर्नर डेट देने का, और उसके अंदर शेड्यूल देने का अख्तियार ईसीपी का है। यानी वो जो डेट फिक्स करनी है वो गवर्नर का है। और अगर पख्तूनख्वा में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं दिया सर, उन्होंने नहीं दिया ना, उन्होंने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। मैं उस पर गुजारिश करूँ, उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया है ना यको मार्च वाले फैसले में कि आप फौरी तौर पर डेट दें, जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए पेशावर हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन यहाँ जल्दी से पंजाब के इलेक्शन, मैं अब पंजाब में आता हूँ। पंजाब में चूंकि गवर्नर ने ये डिसॉल्व नहीं किया था, इसलिए सेक्शन 57(1) के तहत वो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसलिए ईसीपी का कोई अख्तियार नहीं है वो डेट देने का या उसको चेंज करने का, पहली बात। और फिर अगर जो उसने डेट दी थी और जिसको चेंज कर दिए और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आ गया, तो उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 184(3) रेड विद आर्टिकल 187 रेड विद आर्टिकल 190 उनकी पास पावर्स है कि फिर वो डेट दे दे। और कासिम सूरी वाले केस में भी उन्होंने डेट दे के भेजा था कि फ़लाँ तारीख तक वो तारीख है, और 2 दिन के अंदर जो डेट फिक्स की थी कि आप इसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मोशन पे आप फाइनलाइज करें, और जिस पे रात को कोर्ट भी खुली, जिस पे बड़ा इतराज़ आया। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, आर्टिकल 254 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खुद कह दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस होनी चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। और डिले ऑफ इन दी इलेक्शन प्रोसेस वो तब हो सकता है तो कि जब आप देखें खुदा न खास्ता जंग हो गई, कोई इमरजेंसी लागू हो गई, कोई ऐसी जंग के भी कैफियत तो हो गई, बहुत सारी कैफियत होती है। ये जंग सियासी जंग को आप जंग कहते हैं। तो फिर सर चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग नहीं लेनी चाहिए थी DGISI से और MI से, उनको बुला के कहना नहीं कहना चाहिए था, DGIB से भी उनसे ब्रीफिंग ली, पहली दफा भी ब्रीफिंग सब्सिक्वेंट भी ली और उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। फिर उन्होंने 14 मई की डेट दी, उससे पहले 14 मई की डेट, उससे पहले तो फिर लेकिन ब्रीफिंग सब्सिक्वेंटली आई। लेकिन जो सेक्रेटरी डिफेंस थे वो आए थे और उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स के दरमियान जो कुछ उन्होंने लिख के देना था वो लिख के दे दिया। मैं एक बात बताऊं, पंजाब मसला है सर, पंजाब इलेक्शन का मसला है, पंजाब पॉलिटिकल मसला है, पंजाब के अंदर सब कुछ मसला होगा। जी हम एक बात करते हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को भी ये कहा कि ये सारी बातें जो सेक्रेटरी डिफेंस ने और MO और DGISI ने बातें की हैं, ये प्रिजम्पशन बेस्ड हैं और प्रिजम्पशंस पे कोर्ट के फैसले नहीं हुआ करते। कि उन्होंने फिर खुद ये कहा कि ये बताएं, अच्छा, आप ये कहते हो आज तो नहीं हो सकता, लेकिन 8 अक्टूबर को ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो वो तो ये कैसे मुमकिन है? नहीं, 6 महीने में क्या वो तब्दीली आ जाएगी कि जिसको देखें 2 बातें हुई, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि 21 दिन तो सिर्फ ट्रूप्स को पुल आउट करने में लगेंगे। उसके अंदर जो ब्रीफिंग थी